وہ بچپن کی تاثیرات اور پھر اس کے بعد بلوغت کے بعد جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ پختگی آتی ہے۔ مثلا آپ اگر کسی نمازی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دین میں کتنا پختہ ہے تو آپ دیکھیں وہ دیندار حضرت مولانا کے کتنا قریب ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا دین میں پختہ ہوتا چلے گا، رسوخ ملتا جائے گا اسے، وہ اتنا زیادہ کھڑا ہونے کے استقامت اس کے پاس آئے گی، وہ کسی جگہ اس کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑائیں گے نہیں۔ یہ ہم روزمرہ کے معمولات میں مشاہدہ کرتے ہیں، انعامات جلدی اس کی طرف آتے ہیں جو صاحب انعام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عالم کی زیارت کا شرف ہمیں ملتا ہے یا وہ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو یہ جو لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ہم سے بھی پہلے وہ ان کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم سے بھی پہلے وہ ان کو استقبالیات پر ریسیپشن پہ ہی وہ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو پہلے قبول کر لینا ہوتا ہے اور پہلے ان کو یہ انعام میسر آ جاتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو اسم گرامی ہے عبداللہ، یہ ابتدا ہی سے کیفیات اتنی پختہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس پر رنگ چڑھایا ہوگا تو اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ بات ضرور سمجھیں کہ اگر کسی کو کلمہ کسی کے سینے کے اندر ایمان کی بوٹی اس کا باپ لگائے تو وہ بھی بڑی مضبوط ہے، اگر شیخ اپنی توجہ سے لگائے تو وہ بھی بڑی مضبوط ہے، کسی کی خاص صحبت اور عنایات سے ملے تو بڑی مضبوط ہے، بڑا پختہ ہے۔ تو آپ تصور کریں جس کے سینے میں بوٹی رسول اللہ نے لگائی ہو وہ کتنا مضبوط ہوگا، اور لگائی بھی پہلی مرتبہ، جو پہلی مرتبہ ہوتی ہے وہ بڑی جوبن پہ ہوتی ہے، اور جو پہلی مرتبہ قبول کرتا ہے وہ بھی پورے جوبن پہ قبول کرتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، اج کوئی بوٹی لائے تے جان پھل پہندی ہے، تے جدے سینے چ بوٹی رسول اللہ لائی ہوئے گی وہ کیفیات کی ہوگی۔ پھر وہ حرم مکہ میں جاتے ہیں اور حرم مکہ میں جا کے اعلانیہ ایمان کے اظہار کے دو ذریعے ہیں، ایک اخفاء اور ایک اعلان۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حکم یہی تھا کہ اخفاء ہو، 40 مردوں تک حکم یہ تھا اخفاء ہو، لیکن پہلے مرد کو جب ہم نے دیکھا کہ پہلے مرد کے بعد حکم یہ آیا، چونکہ پہلے کے سینے میں جب بوٹی لگی تو حرم مکہ میں جا کے اس نے صدا لگائی اللہ اکبر کی، ابتلاءات شروع ہو گئیں، ابتلاء آنی شروع ہو گئیں، وہاں آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ پہلی ذات ہے کہ توحید کے کلمہ کی بلندی کے لیے حرم نے جس کا خون قبول کیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ پھر یہاں سے جناب ابو بکر صدیق کو والدہ گھر لے کے گئیں، تو جب ہوش آیا تو بعد میں کیا کہا، ماں نے پوچھا بیٹا کیسے ہو، بیٹے نے کہا ما فعل برسول اللہ، اماں میری بات چھوڑو بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جنہوں نے بوٹی لگائی تھی خیال بھی پھر اسی طرف گیا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد حکم آ گیا کہ اب اخفاء ہے، اب اعلان نہیں کرنا، یہ کام ابھی نہیں کرنا۔ پھر فرماتے 40ویں نمبر پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر انہوں نے آ کے عرض کیا حضور السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہاں حق پر ہے۔ تو فرمایا اب آج عمر آ گیا ہے، آج پھر بات چھپ کے نہیں ہوگی، آج بات کھل کے ہوگی۔ پھر دوبارہ اعلان ہوا، پھر اعلانیہ ذکر۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلاء کلمت اللہ کے اعلان میں بھی اول ہے۔ جناب اقبال نے یہیں حضرت کو جو پیش کیا ہے خراج عقیدت محبت کے، آپ کہتے ہیں کہ توحید کی جو پریکٹیکل انٹرپریشن ہے اس میں پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اقبال کی یہ فکر اور سوچ ہے، اس نے کہا توحید ربانی کسی کے سینے میں اس وقت تک اتر ہی نہیں سکتی جب تک پہلے ابو بکر کی محبت سینے میں نہیں آئے گی۔ وہ جناب ابو بکر صدیق کو خراج پیش کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے، پھر اگلے مراحل ہے، پھر محبت رسول ہے، پھر محبت رسول کے بعد پھر محبت الہ ہے۔ جتنی نیچے سے محبتیں پختہ ہوتی جائیں گی اوپر والی محبت
اتنی ہی زیادہ رسوخ پکڑتی جائے گی، پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسم گرامی عبداللہ، یہ ان کو وہ اعزاز جو اللہ کی بندگی کا ہے اسلام لانے کے بعد نہیں، اسلام لانے کے پہلے بھی انہیں ملتا رہا اور یہ نام انہیں عطا کرتا رہا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالش کیا تو اب کیفیات کیا ہو گئی؟ اب تو ظاہر ہے پھر کیفیات بدلنی تھی، اب کنیت آ گئی ابو بکر۔ آپ دیکھیں ویسے تو کنیت رکھی جاتی ہے، کسی کا بیٹا ہو امامہ ہے تو اسے کہہ دیا جائے گا ابو امامہ، اگر کوئی رشید ہے تو اسے کہہ دیا جائے گا ابو رشید۔ لیکن کچھ کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی کوالٹی اور خاص وصف بن جاتا ہے تو لفظ اب کی اس کی طرف نسبت کر کے اسے اس میں اصل اور جڑ اور بیس اور بنیاد قرار دے دیا جاتا ہے۔ بالکل بھی ہے نہیں۔ یہ جو بکرا ہے یا بکرا، اس کا معنی ہے صبح کا پہلا تڑکا، پہلی کرن۔ تو اس کا معنی مفہوم جب ابو بکر ہوا تو معنی یہ ہے کہ نیکی کی کرن جہاں بھی پھوٹے گی نا، پہلا کوئی نظر آئے گا تو ابو بکر ہی نظر آئے گا۔ کہیں بھی نیکی کی کرن پھوٹے گی تو پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نظر آئے گا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ یہ میں کوئی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، اسے پروو کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جناب سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور نے خطاب فرمایا اور دوران خطاب مصطفیٰ کریم پر کیفیات جمالیہ طاری ہیں، اور حضور فرماتے ہیں خصال الخیر 360 خصلتاً، کہ جو خیر کی خصلتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو کسی کو درجے اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو کیٹیگرائزیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کوالٹیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ کوالٹیاں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بھی ان میں سے عطا فرما دے تو جنت میں لے جانے کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ 360 خصلتیں، 360 خوبیاں ہیں، کوالٹیاں ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نشست میں موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حاضری کی کیفیات کیا ہیں؟ آگے بڑھ کے چھپکے سے انداز کیا اختیار کیا؟ آمنہا فیا شیء، آج جناب اسی ایک چھوٹا جا کم کر لیے تو اسی ساہ نہیں لیندے، پکھا بھی لوانا ہوئے تو کہنے نا ساڈا اتنے آنا چاہیے، مسیت کا نام ہمیں چھوٹا لکھو ساڈا وڈا ہونا چاہیے۔ دو چار بھی نیکیاں ہو جان تے سامبیاں نہیں جاندیاں، جناب بڑا اوکھا کام ہے۔ جس کو پتا ہے، آپ نے وہ بارہا سنا، پہلی نیکی کس نے کیا؟ ابو بکر کھڑے، دوسری نیکی کس نے کیا؟ جناب ابو، پتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی ہر کرن اگر پہلے کسی کے کردار کے ذریعے پھوٹی اور امت تک پہنچی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یاجدی کہا امنہا فیا شیء، کیا حضور میرے اندر کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے؟ حضرت جی تو کی پتا ہے، میں نے 25 سال ہو گئے تہجد پڑھ دیا، تسی پڑھی کدی؟ اللہ ہماری کیفیات دیکھیں۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہانی سن لیں کانوں تک لذت ہو جائے، ظاہر ہے ہم نے اس کا اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سیرت تو پڑھی سنی یا سنائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایک میرے اندر ذرا عقیدہ بھی درست کر لے۔ ابو بکر کا یہ عقیدہ نہیں تھا کیونکہ دیوار کے پیچھے کوئی شے آ جائے تو حضور کو نظر نہیں آتی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نوشتہ جو ہے نا، میرا نبی وہ ہے اس نوشتے پہ پوری نظر رکھتا ہے، پوری نظر رکھتا ہے، کیا میرے اندر کوئی ہے؟ حضور نے پھر اسی نظر پہ جواب دیا، کہا ساری کی ساری ابو بکر اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ دسو جی 360 ہی کوالٹیاں نے ساریاں اللہ تعالیٰ نے دے دیتیاں تے اے لوکاں کے لیے تقسیمہ کیتیاں ہوئی ہیں، ہے سیاسی نہیں تے فلانی نہیں تے فلانی نہیں۔ جناب عبد الرزاق بہت بڑے محدث اعظم ہیں، محدثین کے امام ہیں، تو سچے تو سچے لوگ ہیں، بارہا مرتبہ مرض کرتے ہیں لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے، جہالت لڑتی ہے۔ واصف الواصف نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا جہالت لڑتی ہے، علم تو جوڑتا ہے، یہ جو لڑانے والے یہ تو جہالا ہیں، جاہلوں نے لڑایا۔ اور اقبال نے بھی یہاں آ کے کہا
اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، جناب ابو بکر و علی کی محبت رکھنے والے ہوشیار ہو جا۔ ہوشیار ہونے کا کیا مطلب تھا؟ آگاہ ہو جا، علم حاصل کر، ورنہ تینوں آپس سے لڑا دیں گے۔ اور انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اقبال نے یہ جملہ بولا، کہا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ خود اپنی آنکھیں کھول، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ تو یہ حضرت اقبال نے۔ تو بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، حضرت امام عبدالرزاق محدثین کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ایک دن تحقیق کی، سچے سچے اور سادہ لوگ علم کو کیسے ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے تحقیق کی کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ کہتے ہیں بڑے عرصہ تحقیق کرتا رہا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا، بات آپ نے پہلے پوری سننی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ افضل تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اچھا لیکن ایک اور بات تھی، میری تحقیق یہ کہہ رہی تھی کہ افضل تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن میں نے خود مولا علی کی تحقیق کو دیکھا تو مولا علی بار بار کوئی کہتا ہے سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر۔ میں نے مولا علی کو پڑھا کہ میں نے کسی نے آ کے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اول ایمان لانے والا کون ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی جواب دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے تو جناب ابو بکر کا نام لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا، ساری تحقیق تو کوک اٹھائی اور میں نے کہا میں نے اس سے تھوڑا ماننا ہے جسے میری تحقیق کہتی ہے، میں نے تو اسے ماننا ہے جسے علی مان رہے ہیں۔ سادہ جا جملہ ہے، سادہ سے جملوں میں بات کر دی ہے۔ اے تحقیقہ تو حقوقہ رکھو پڑے۔ مولا علی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے جس کو انہوں نے مانا انہیں آپ بھی مان لو، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ اصل میں امام عبدالرزاق نے یہ بات کی کیوں؟ انہوں نے یہ کہہ کے آگے آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب میرے شاگرد پتہ نہ کہڑے نے تے آئندہ تو بعد کوئی تحقیق کرن دی لوڑ نہیں، اپنی یہ تحقیقاں نو رکھنا سائڈ تے، صرف مولا علی دی بارگاہ چ جا کے سوال کر دینا، جواب خود ہی مل جائے گا، عقیدہ بھی پختہ ہو جائے گا، بات بھی پکی ہو جائے گا۔